اللہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی 10 شوال گزری اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم ولادت تھا۔ بڑے صغیر میں ہند و پاک میں جب یہ فتنہ برپا ہوا کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے، جب کوئی مزار پر جاتا تو ان پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے، اگر کوئی نیاز اور فاتحہ کرتا تو ان پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے۔ کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں تھا، جب کوئی یا رسول اللہ کہتا تو ان پر شرک اور بدعت کے فتوے لگایا کرتے۔ تو مسلمان جاتے اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا مالک و مولا، ہم بڑے پریشان ہیں کہ تیرے محبوب کا نام بھی نہیں لے سکتے اور نہ نیاز کر سکتے ہیں، نہ فاتحہ کر سکتے ہیں، مولا تو کرم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایسی شخصیت تھے کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ناظرہ ختم فرما لیا، اور پھر کچھ آگے عمر گئی تو پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی مکمل کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ 14 سال کی عمر، 14 سال کا بچہ کتنا ہوتا، لیکن یہ خداداد صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں رکھی تھی کہ آپ نے احمد رضا کو پیدا فرمایا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ مجدد کا مطلب تجدید کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ ہر صدی میں اللہ نے مجدد پیدا فرمایا، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بھی ایک مجدد تھے۔ آپ نے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے اور بتایا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ جب کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا، جب کوئی بدعت کا فتویٰ لگاتا تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے اور اپنے واز سے اس کے گلے کو گھونٹ دیتے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ لوگوں نے ترجمے کیے کہ اللہ ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن ادب کا پہلو دیکھیے، آپ پڑھیے ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت کیا ادب کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے لکھا کہ اللہ ٹھٹا نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں جو آیت ہے، اس میں ایک آیت ہے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ کتنا بے ادبی کا ترجمہ ہے۔ آج بھی ترجمے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کنز الایمان کو کھولیے تو کیا محبت جھلکتی ہے اس میں سے۔ آپ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور کسی نے کیا کہ آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ تو اپنی طرف راہ دی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا ادب تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بات پر ناز نہیں کہ میں مجدد ہوں، مجھے اس بات پر ناز نہیں کہ میں مفتی ہوں، مجھے اس بات پہ ناز نہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، ناز ہے تو اس بات پر کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں عاشق مصطفیٰ ہوں، ناز ہے تو اس بات۔ 25 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا اور جمعے کا دن تھا، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا
کہ جس میں بندہ کھڑا ہو سکے. کہا کہ حضور عموماً تو اتنی قبر نہیں کھودی جاتی، قبر تو اتنی کھودی جاتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے. فرمایا کہ میری قبر اتنی کھودنا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ قبر میں کملی والے آقا نے آنا ہے. تو میری خواہش ہے کہ جب وہ آئے تو میں اٹھ کے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں، میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ جب سویا کرتے تھے تو اس حیت پر سویا کرتے تھے کہ لفظ محمد بن جایا کرتا تھا. آپ چلا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلا کرتے تھے، ان کے طریقے پہ سویا کرتے تھے، ان کے طریقے پر کھایا کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے آپ، اتنی محبت کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر احمد رضا کا دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ. ایک نعرہ تو ہونا چاہیے. آج ایک نعرہ لگائیں کہ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرنے کا طریقہ سکھایا. آپ نے بتایا کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، آپ نے بتایا کہ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے. لوگ تو کہتے رہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. کسی نے کہا کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے آپ کے والدین کو کافر لکھا. کسی نے کہا کہ مزاروں پہ جانا شرک. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مزاروں پہ جانا شرک نہیں ہے بلکہ محبوب کی سنت کریمہ ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں تھے اور آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ آئیں میں آپ کو آپ کے والد کے قبر کی زیارت کرا کے لاؤں، تو جب گئے ہیں آپ ابھی اپنے ماں کے شگم اثر میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ولی، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے. ولی آقا، میرے آقا کے جو والد تھے وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. آپ نے 6 سال سے پہلے کوئی سفر نہیں کیا. اپنی والدہ کے ساتھ جو سب سے پہلا سفر کیا وہ ایک ولی کے مزار کی حاضری کے لیے کیا اور اپنے غلاموں کو یہ زہر دے دیا، اے میرے غلاموں، مزاروں پر جانا شرک نہیں بلکہ خود مصطفیٰ کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت مسجد